عرب اسلامی سربراہی سمٹ کے دوران سعودی ولی عہد کی ایران کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت میں کی گئی تقریر کو آپ کس پس منظر میں دیکھیں گی؟ جس طرح ابھی آپ نے اپنے کویسچن میں ہی کہا کہ کیا یہ ماضی کے جبر کا نتیجہ ہے یا آنے والے حالات کو فیس کرنے کا جو ہے اس کی ایک اسٹریٹجی ہے، تو میرا خیال ہے یہ دونوں ہیں۔ ان میں اچھا، دونوں کو ہم اگر 50-50 کا ویٹ دے دیں کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اور اس پر کچھ کیا جا سکا ہے یا نہیں کیا جا سکا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے اس خطے کے تمام ممالک کا، اور خاص طور پہ اس خطے کی وہ ان طاقتوں کا، ان پاورز کا جن کا انفلوئنس ہے، جو کچھ کرنے کی طاقت اور اہلیت رکھتی ہیں۔ اور یہ آپ تو خوشگوار حیرت کی بات کر رہی ہیں، اس خطے میں یہاں پہ ویسٹ میں تو یہ ایک ایسا اس نے کپکپی سی طاری کر دی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمیشہ سے جو براڈر ویسٹ ہے اس کا یہی رہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے بہت اچھا پیٹرو ڈالر جو ہے وہ مینج کرتے رہے ہیں، تو وہ کوارٹر جو ہے وہ تو ہم الائنڈ ہیں اور ہمارے بہت فرینڈلی اور بردرلی ریلیشنز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ میرے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ بالکل اس کو کوئی 180 کا جو ہے وہ ٹرن لے لیا ہے، ایسی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اچھا، انہوں نے صرف یہ ایڈیشن کی ہے اپنی فارن پالیسی میں کہ ایران پہ، اور بہت سخت الفاظ میں کی ہے، باقاعدہ یہ کہا ہے کہ ایران پہ کسی بھی قسم کا اسرائیلی اور اسرائیلی جو الائیڈ حملہ ہے، کیونکہ اسرائیل اکیلا تو حملہ نہیں کرے گا، بالکل، ڈیفینیٹلی اس کے الائیز اس کے ساتھ ہوں گے، تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ بات سعودی عربیہ کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ بات بہت زیادہ اہمیت ویسٹرن کی حامل کوارٹرز میں بہت ہے۔ سیریس لینے والی بات ہے، بہت سیریس لینے والی بات ہے کہ ایک تو آلریڈی سعودی عربیہ نے اپنا پیٹرو ڈالر کا جو نیکسٹ ایگریمنٹ ہے اس کو رینیو نہیں کیا ہے، اور اب جو ہے وہ پیٹرو یوان، پیٹرو روبل جو ہے وہ اس پہ ٹریڈ جو ہے وہ کرے گا، اور وہ کسی بھی کرنسی میں خام تیل جو ہے وہ اس کو بیچ سکتا ہے۔ اس نے پیٹرو ڈالر کی جو ہیجمنی ہے اس کا نیا کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا ہے۔ دوسرا، ان کے پاس جو ان کو انوائٹ کیا گیا ہے برکس میں ممبرشپ کے لیے، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ برکس ممبر جو ہیں وہ گلوبل ساؤتھ کی ایک بہت بڑی الائنس کے ممبر بھی ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو جینوسائیڈل اور یہ مینیک ایٹیٹیوڈ ہے، جس میں جو ایک ببلیکل یا اسپرچول چوزن ہونے کا ایک فلسفی ہے، اور اس کے اندر ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ مار دیا گیا ہے، باقاعدہ ان کی جان لے لی گئی ہے، اور اس کو کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے کے یا کچھ بھی آپ کہہ کے، تو یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہیں۔ یہ صرف بالکل، اس پر صبر کا جو ہے وہ ساتھ دیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ میں دھکیلنا، اور وہ عالمی جنگ بھی جو کہ نیوکلیئر وار ہوگی، وہ اس طرح کی جنگ نہیں ہوگی، وہ دنیا کو ختم کرنے والی جنگ ہوگی، تو بالکل، ہر جو ہے وہ فہم رکھنے والا انسان اس سے بچنا ضرور چاہ رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے تو آپ کو ڈیٹرنس چاہیے نا، آپ کو اپنے بالکل صحیح، جو پاگل جو وار مانگرز ہیں ان کو ڈیٹر کرنا پڑے گا، ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایران نے اپنی ڈیٹرنس اس سے پہلے بھی ثابت کی ہے، اس کے ساتھ اس کا اسٹریٹجک الائنس ہے اس کی رشیا کے ساتھ، اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اگلے 35 سال کا اس کا ہولسٹک اسٹریٹجک اس کا ایک منصوبہ ہے چائنا کے ساتھ۔ اور اب جب سعودی عربیہ نے خاص طور پہ کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اکیلا نہیں ہوگا، آپ اس پہ حملہ کریں گے تو یقیناً جو ہے یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی، اور ساتھ میں یہ کہ کوئی بھی چیز نارمل نہیں ہو سکتی، ہمارے کسی بھی قسم کے اسرائیل جو ہے اس کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کرنے پہ تیار جب تک کہ فلسطین کی ریاست جو ہے بالکل، اس کا وہ اس کا حل نہیں کمپلیٹ نکلتا۔ نہیں ہوگی۔ اور اچھا شازی صاحبہ، گزشتہ چند ماہ کے دوران سعودی عرب اور ایران کے درمیان فوجی وفود کا تبادلہ بھی ہوا اور مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہوئی ہیں۔ انتہائی کم وقت میں غیر معمولی پیش رفت کی وجہ ہم کیا کہیں گے؟ اسرائیل کی بڑھتی جارحیت یا خطے میں چین اور روس کا بڑھتا اثر و نفوذ اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، دنیا یونی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، اب واپس یونی پولر ورلڈ کی طرف نہیں جانا چاہتی، جہاں پہ ایک ہی ہیجمون ہوگا
اور وہی آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. دنیا بہت تیزی سے شفٹ لے رہی ہے اپنے ذاتی جو ان کے انٹرنل ہیں ان پریفرنسز کو سامنے رکھ کر اپنے دوست اور دشمن بنانے کے لیے. اب یہ نہیں ہوگا کہ میرا دوست جو ہے وہ آپ کا بھی دوست اور میرا دشمن بہر صورت آپ کا دشمن ہوگا, اور یہ میں اس میں فورس بھی کروں اور اس میں بلی بھی کروں اور اس میں سینکشنز بھی لگا دوں اور اس میں کو بھی کرواؤں اور اس میں گورنمنٹس ٹاپل کرا دوں, اس میں بمبارڈمنٹ کرا دوں ملکوں پہ, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہی میری ہی ہیجمنی ہے, میں ہی ایک ہیجمون ہوں اور اس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نہیں. یہ بہت سے ممالک اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف ایک ملک کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہیں, سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی طاقت کا سرچشمہ نہیں بننا چاہتے ہیں. آنے والے وقت میں ہم نے سروائیو کرنا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کی سوورینٹی کو اور ان کے انٹرسٹ کو دیکھ کر. آپ کا پڑوسی اگر بدحال ہے اور اس کی معاشی حالت خراب ہے, وہاں پہ انریسٹ ہے, وہاں پہ انٹرنل کیوس ہے, تو آپ کبھی بھی خود بھی سکون میں نہیں رہ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی بات کا پیش خیمہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے خاص طور پہ یہاں پوری جو ہے وہ میری ٹائم پیٹرولنگ جو ہے وہ امریکہ کے پاس تھی, اور ان کے سارے جو ہیں وہ اسٹریٹجک جو اڈے تھے وہ ہمیں مل جاتے ہیں گلف اسٹیٹس کے اندر, اور وہاں پہ وہ میری ٹائم کو گارڈ کرتے تھے. کس سے؟ ایران سے. تو اب وہ بھی چیز ایک پوائنٹ لیس ہو گئی ہے کہ جب ایران اور سعودی عربیہ کا رپروشما بھی ہو گیا ہے اور ایران اپنے پانیوں کو خود بھی گارڈ کر سکتا ہے اور سب وہاں پہ دوست ممالک بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک بیرونی طاقت وہاں پہ irrelevant ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے اب آپ ڈیوائیڈ اور رول نہیں کریں گے کسی بھی بیس کے اوپر کہ جی ہم اس ملک کو ایران سے بچا رہے ہیں یا ایران کو اس ملک سے بچا رہے ہیں. اب ایران اپنی پیٹرولنگ خود کر سکتا ہے ود دا الائنس آف سعودی عربیہ, تو اب کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا شازی صاحبہ, پھر سعودی ایران تعلقات کو ہم کس نظر سے دیکھیں گے؟ یہ کیا وقتی تعلقات ہیں؟ جیسے کہ میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے کیا سعودی عرب پر اسلامی ملکوں کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب نے اپنی یہ اسٹریٹجی اب اپنائی ہے یا نئی پالیسی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, یا پھر واقعی سعودی ایران تعلقات بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ کہ پہ دباؤ کا کچھ ہو سکتا ہوتا تو سعودی عربیہ پہ اس وقت دباؤ ہے دوبارہ سے ویسٹ کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ کا, جہاں جن کے ساتھ ان کے بہت دیرینہ تعلقات بھی ہیں, بہت زیادہ اسٹریٹجک الائنسز بھی ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ اب ممالک نے خود یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اس خطے کے اندر جنگ تو بہرحال آ رہی ہے, ایک وار جو ہے وہ ود ان ایئرز جو ہے وہ چائنا واٹرز کے اندر چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہی ہے, اور ہم اس کی وسینٹی میں ہوتے ہوئے سارے ممالک اس کی لپیٹ میں آنے سے تو نہیں بچ سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اکٹھے ہو کر اپنی ڈیٹرنس کو جو ہے وہ خود اسٹیبلش کریں. اب ایران ہے تو آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ نے نئی جو اپنی جو کیبنٹ ہے, جو بھی ابھی ان آفیشلی جن لوگوں کو وہ اناؤنس کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے چائنا اور ایران ہاکس ہیں, اور وہ ساری کی ساری اپنی توجہ جو ہے اپنی رشیا, یوکرین اور یورپ سے باہر نکل کر وہ بہت اوپن ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایکسٹرنل جو ایک تھریٹ ہے وہ ایران ہے, اور ساتھ میں ہمارے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے چائنا, اور ہمیں ان دونوں سے نمٹنا ہے. اگر ان دونوں سے نمٹنا ہے تو بحیثیت پاکستانی ہمارے پڑوس میں یہ سب کچھ آ رہا ہے, اور گلف کنٹریز بھی اس کی لپیٹ سے نہیں بچ سکتے ہیں. تو یہ سب اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جنگ کرنا نہیں چاہ رہا ہے. وہی یہ کہ جو بھی کوئی سین مائنڈ ہوگا وہ تیسری جنگ عظیم اور جو کہ ایک نیوکلیئر وار ہوگی اس میں جانا نہیں چاہ رہا ہے.